اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 اور 45 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نری تقلب وجہک، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار پلٹنا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک، تو پھر ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کے لیے، قبلتاً، ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا، جسے آپ محبوب یا پسند رکھتے ہوں گے۔ فولی وجہک، تو پھر آپ پھیر لیجیے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولوا وجوہکم شطرا، تو پھر تم پھیر لیا کرو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، البتہ وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دے دیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، بِكُلِّ آیَةٍ، ہر طرح کی نشانی، ما تبعوا قبلتک، تو آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ ہی ان کا بعض کے قبلے کی پیروی کرتا ہے۔ ولئن اتبعت اهواءهم، اور البتہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ پہنچا، انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تحویل قبلہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس گھر کو تعمیر کیا اور سب سے پہلا گھر یہ بنایا گیا بیت اللہ، اس کو قبلہ بنایا جائے، اور اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلی چاہت کے ساتھ، جس طرح ایک شخصیت کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور بندہ اس بات کا اظہار نہیں کرتا، بس اوقات اظہار کرتے کرتے نا اشاروں کنایوں تک ہی محدود رہتا ہے، وہ اس بات کو اپنی زبان تک نہیں لاتا کہ جو اس کی چاہت ہے اس کے مطابق ہی رہا جائے۔ اسی طرح کا یہاں پر یہ چیز ہے کہ قد نری تقلب وجہک، تو اللہ کی طرف انتظار کی اور تحویل قبلہ کی آیات کے اس انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھا کرتے اور اپنی نگاہ کو اٹھاتے، اور یہ کئی ایک بار رہا، جو اس مضارع کے صیغے سے واضح ہے، جس میں استمرار ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کے اظہار کے طور پہ اشارتاً اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جو محبت و الفت کی ادا تھی، اطاعت و فرما برداری والی ادا تھی، اس کو قرآن پاک میں اسی طرح سے ذکر کیا کہ ہم آپ کے اس چہرے کو جو اٹھ رہا تھا نا آسمان کی طرف تحویل قبلہ کے غرض و غایت سے، ہم اس سب کو جانتے ہیں۔ تو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو پھر جلد ہی ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیرنے والے ہیں جو آپ کا محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا، تو فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھر آپ کیا کریں، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اب یہ عصر کے بعد آیات اترتی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے ظہر کے بعد اتری ہیں، اور بعض نے عشاء کے بعد بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف اقوال موجود ہیں، جس طرح جس صحابی نے دیکھا، بس اوقات ہوتے تھے کہ قریہ بادیہ سے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے عصر میں پہلی دفعہ دیکھا، تو زیادہ اقوال یہی ہیں کہ ظہر کے بعد یہ آیات تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئی تھیں، اور نبی علیہ السلام نے پہلی نماز جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور جو اس کے بعد آیا اس نے بعد میں دیکھا تو اس نے اس چیز کو نقل کر دی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، دنیا کے جس کونے میں بھی تم ہو وہ، اب تم نے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف رکھنا، یعنی سمت اور قبلہ کیا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ الا یہ کہ ایک انسان کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اندازے کے مطابق
تحویل قبلہ کے بعد یعنی بیت اللہ کی طرف سمت کر کے رخ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اس طرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے لیے وہی ہے جو سابقہ آیات میں گزر چکا ہے کہ تم جس طرف بھی، اور آگے بھی بات آئے گی، تم جس طرف بھی پھر جاؤ وہاں اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اگر تمہیں علم ہے کہ یہاں قبلہ ہے تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف منہ نہیں کیا جا سکتا۔ تم جہاں بھی دنیا کے خطے میں موجود ہو، اب تمہارا قبلہ جو ہے نا وہ بیت اللہ ہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ اب اہل کتاب مخالفت پہ اتر آئے کہ اب ایک ہی چیز بچی تھی کہ پہلے چلیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے تو نماز پڑھتے تھے، جب یہ آیات اتری نا تو انہوں نے یہ پلانے کی یہ نبی تو ایسا ہے کہ کوئی بھی حکم ہمارا جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے تو اس کی خلاف ورزی ہی کرتا ہے، اس کے الٹ ہی چلتا ہے۔ تو یہاں پر ان کا بغض اور عناد جو تھا اور اہل نفاق کا نفاق جو تھا نا وہ کھل کے سامنے آ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے وہ پریشان کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب جو ہے نا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ان کو پتہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف آخری نبی کا یہ قبلہ ہونا یہ حق ہے اللہ کی طرف سے، تورات و انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، نشانیوں کے طور پہ آخری نبی کے یہ لکھا ہوا ہے، جبکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، صخرہ ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ تھا، جبکہ اس میں بھی یہ لکھا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر یہودی تم پر حسد کرتے ہیں، ان کڑ رہے ہیں آج تک۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جمعے کا دن سب سے افضل ترین دن تھا، اس سے ان کو پردے میں رکھا اور امت محمدیہ کے لیے بچا کے رکھا، اور جب ان کے انتخاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی فرمائی کہ اپنے لیے تم نے جمعے کے دن کا انتخاب کرنا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی یہ قبلہ ہے، اس قبلے سے بھی ان کو پردے میں رکھا، ٹھیک ہے، انہوں نے صخرہ کو منتخب کیا یہودیوں نے، اور مشرقی جانب جو تھا بیت مسجد اقصیٰ کا وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، وہ اس کو مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے بھی 17 ماہ یا غالباً 18 ماہ جو ہے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ آپ نے اب یعنی بیت اللہ اب ہمیشہ کے لیے وہ قبلہ ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا جس سے یہودیوں کو آج تک تم سے چڑ ہے، وہ حسد کھاتے ہیں کہ یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی، وہ یہ ہے کہ جب تم یہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو اور اس کے بعد آمین کہتے ہو نا، تو یہ سورۃ فاتحہ اور یہ آمین یہ اتنی بہترین چیز اور اتنی مقبول چیز ہے کہ بندہ زبان سے ادھر دعائیں کر رہا ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا یہ جو ہے نا اس کا جواب دے رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین حمیدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو دیکھو میرا بندہ میری کیا کر رہا ہے، ثنا کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو کیا کر دیا، یہ عطا کر دیا۔ اور پھر آمین یہ قبولیت کا ایک مزید اس سے درخواست اور جو ہے نا اس کے سامنے ریکویسٹ ہے کہ اللہ یہ جو ہم نے دعائیں کی ہیں اس کو قبول فرما لے۔ تو مطلب یہ کہ یہ ساری چیزیں انہیں معلوم ہے کہ یہ آخری نبی کی یہ نشانیاں، تحویل قبلہ کی آیات، یہ سب کچھ ان کو پاتا ہے، لیکن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے باوجود یہ بغض و عناد پر اترے ہوئے ہیں۔ تو ان کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ اگر تورات و انجیل میں تحریف کر لیں گے یا یہ بات چھپائیں گے ان سے یا اس کو توڑ مروڑ کے تعویلوں کی صورت میں بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے، وہ ایک ایک عادات اور اعمال و افعال کو جان رہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، چلیں ایک کے بعد کو دوسری، کچھ تورات لے آؤ اس میں آپ دکھا دیتے ہیں، انجیل لے آؤ، اور اسی طرح دیگر چیزوں میں آپ یہ ان کو آیات کے ساتھ قائل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ اس بغض و عناد پر اتر چکے ہیں، اگر آپ ان کو ہر طرح کی جو منہ سے نکالیں زبان سے نکالیں کوئی بات اور آپ اس کو اسی طرح منوان پورا بھی کر دیں نا، تو فرمایا کہ ما تبیو قبلہ تک، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ ہزار دیکھتے ہیں نا بس اوقات کچھ لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ اچھا نہیں ہے، دین کے اعتبار سے تو اس کو کسی صورت میں جو ہے نا وہ قبول نہیں کیا جاتا نا، کہ اس کو جتنی مرضی دلیلیں تو وہ کہتا ہے میں قائل نہیں ہونا اور نہ ہی میں اس کو ماننے کے لیے تیار، میں نہ مانوں اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی صورت میں اگر دین کے اعتبار سے تو پھر اس کا علاج جو ہے وہ جہنم کی صورت میں تیار ہوا پڑا ہے۔ تو جبکہ مومن کا رویہ کیا ہے، وہی جو اس صورت میں ذکر کیا گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو دیا، اور انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنے قبلے کو کیا کر لیا، چینج کر لیا، جب بھی اللہ کی طرف سے حکم ملا اس کو ماننا، یہ مومنین کا طرز عمل ہے۔ اور جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ یہ لوگ، تو فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ ہم خود نمٹیں گے، آپ ان کو ساری دلیلیں بھی دے دو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کرے گی، اور ان کی حالت یہ ہے۔ اور آگے یہ ذکر کیا کہ وما انت بتابع قبلتہم، اور آج کے بعد یہ نہیں ہوگا کہ اس قبلے کو چینج کیا جائے گا، اب ہمیشہ کے لیے یہی قبلہ ہے اور آپ نے اسی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔
اور ان کی حالت یہ ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ تو ایک دوسرے کے قبلے پر بھی متفق نہیں ہے. عیسائیوں کا قبلہ اور ہے، یہودیوں کا اور ہے. یہودی جو ہے وہ صخرہ بیت المقدس کے ساتھ ایک قبہ ہے وہاں، جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں، اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو مسجد اقصی ہے اس کے مشرقی کونے کو یہ اپنا قبلہ سمجھتے ہیں. فرمایا یہ تو خود دونوں، حالانکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا تھا، لیکن انہیں اختلاف کرتے ہوئے کسی نے وہ منتخب کر لیا، کسی نے وہ، تو یہ تو اس پر بھی قائم نہیں رہے جو ان کو حکم دیا گیا تھا. تو آپ کے لیے تو جو ہے وہ بیت اللہ مقرر کیا گیا، تو یہ کس طرح اس کو ماننے والے ہیں؟ تو لہذا یہ حکم آ گیا، جن نے ماننا تھا انہوں نے تسلیم کر لیا، جو نہیں ماننے والے چاہے 20 آیات کیا بکل آیا سب طرح کی نشانیاں بھی ان کو دکھا دی جائیں، پھر بھی یہ پیروی کرنے والے نہیں ہیں. آگے مزید اس میں تاکیداً یہ بات ذکر کی گئی اور اس میں ہمارے لیے بہت اہم پیغام ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اصل میں یہ پیغام ہم یعنی امت کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے باوجود. علم کیا ہے؟ علم وحی الہی کا نام ہے نا، وہ یہ ہے کہ اب قبلہ بیت اللہ ہے. اب ان کی خواہش کی چلو ادھر بھی کر لیتے ہیں یا ادھر بھی کر لیتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر لیا کبھی ادھر منہ کر لیا. آج کل کچھ لوگ اس طرح سے ملنے، ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ایسے بھی ٹھیک. یہ بات یاد رکھ لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہی ٹھیک ہے، اس کے جو خلاف ہے وہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اب اس پہ ایک پورا اہل کتاب کھڑے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو کسی امتی کو کس طرح اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ جو کہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ایسے بھی ٹھیک ہے؟ دیکھیں تاکید اللہ نے کیا کی ہے. فرمایا علم آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی. علم آ گیا کہ یہ کام اس طرح کرنا، اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے کام، یہ اس کی خواہش کی پیروی ہوگی. اللہ کی پیروی یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کی پوجا ہے اور نفس کی اتباع ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے نفس کی پوجا کے پیچھے چلا جاتا ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے، پھر اس کی گمراہی کے اندر پیچھے کوئی کسر باقی نہیں رہتی، اور پھر وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. وہ ہدایت کی طرف آنے والے جو راستے ہوتے ہیں اس کے لیے مسدود کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اپنی خواہش کو پیچھے رکھیں، قرآن و سنت کو آگے رکھیں تمام اعمال میں. اب بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ پڑھا تو ہم نے قرآن ہی ہے نا، کام تو اچھا ہی ہے نا. یہ ساری چیزیں لا کے اسلام کا ایک حلیہ بگاڑ دیا گیا نا. اہل بدعت، اسی طرح محدثین کو دیکھیں گے نا، وہ اہل الاہواء کن کو کہتے ہیں؟ اہل بدعت کو کہتے ہیں. اہواء ہے خواہش کا نام، خواہشوں والے، یہ بھی اچھا ہے وہ بھی اچھا ہے، یہ بھی کر لو جنت مل جائے، یہ بھی کر لو ایسا ہے. تو ان کا نام اہل بدعت کا دوسرا نام جو ہے وہ اہل اہواء ہے، کہ وہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے اپنی خواہش کو دین کے اندر عمل دخل کرتے ہیں کہ یہ کام بھی بہتر ہو سکتا ہے. تو یہ ساری احوا کی صورتیں ہیں، اور اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک اذا لمن الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا کہ علم کو چھوڑ کے، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے، وحی کو چھوڑ کے اگر تم نے کسی کی خواہش کی پیروی کی، تو فرمایا پھر آپ کس میں سے ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے. آپ تخاطب دیکھیں، انک، یقیناً آپ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس امر میں مزید تاکید پیدا کرنا مقصد ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، یعنی پیغمبر کی طرف نسبت کر کے کہ اگر آپ نے بھی ایسا کیا نا تو ہم آپ کو ظالموں میں سے کر دیں گے. تو امتی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایسا کرے گا تو پھر کہے کہ اس کو گارنٹیاں بھی مل رہی ہیں، یہ سارا کچھ، اور عبادتیں بھی بن رہی ہیں، دین بھی بن رہا ہے، یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اہل احوا کی صورت میں ہیں، جن کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ یوں سمجھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں اس کے بارے میں اتنا سخت فرمان جاری کیا. فرمایا من اعان علی صاحب بدعہ، جس بندے نے بدعتی آدمی کی مدد کی ہے، فقد اعان علی حدم الاسلام، اس بندے نے اس کو اسلام مٹانے کے اندر مدد اور سہولت فراہم کی ہے. وہ اسلام کو مٹا رہا ہے تو اس بندے نے اس کی اعانت کی ہے. اور ایک حدیث میں اس کی تنصیر یعنی اس کی تکریم کا ذکر ہے کہ جس نے ایک بدعتی آدمی کی تکریم کی ہے نا اس اعتبار سے، تو اس بندے نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اسلام کو گرا رہا ہے، اسلام کے مخالف ایک نیا دین کھڑا کر رہا ہے. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. اور یہاں یہ دیکھ لیں کہ کہاں ایمان، کہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور محبوب ہونا، اور کہاں ظالموں کے صف میں شامل ہو جانا. تو جو شخص ایسا کرتا ہے پھر وہ ظالموں میں سے ہو جاتا ہے. اس لیے جو علم ہے، قرآن و سنت ہے، وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا اس کے بارے میں، وہی حق اور سچ ہے. اس کے مقابلے میں اپنی احوا، کسی کی اچھائی اور برائی، کسی کا اچھا برا سمجھنا، یا اس کے بارے میں اس کا کوئی قول و اقوال، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. سب سے اونچی حیثیت اور بلند مقام اور دین اسی چیز کا نام ہے کہ اس کو فالو کیا جائے جو جاءک من العلم، تمہارے پاس علم پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پر چلنا یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.